حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت تمہید حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام جو تاریخ اسلام میں وفاداری، شجاعت اور ایثار کی ایک روشن مثال ہے، 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا المعروف الفاموا الابنین کے فرزند تھے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے سچے جانثار اور علمدار کربلا کے نام سے مشہور ہیں۔ والدین اور خاندان حضرت عباس علیہ السلام کے والد حضرت علی علیہ السلام خود باب العلم، عدل و شجاعت کے امام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے۔ آپ کی والدہ حضرت الابنین سلام اللہ علیہا ایک نہایت نیک سیرت اور باوقار خاتون تھیں، جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے خاص طور پر اس لیے شریک حیات بنایا تھا کہ ان کی نسل سے ایسے بیٹے پیدا ہوں جو امام حسن و حسین علیہم السلام کے وفادار اور مددگار ہوں۔ ولادت کی خوشی جب حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس فرزند کو دیکھ کر فرمایا، یہ بچہ میرے حسین کا علمدار ہوگا۔ آپ کا نام عباس رکھا گیا، جس کا مطلب ہے شیر کی طرح بہادر اور روبدار۔ بچپن اور تربیت حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی ابتدائی تربیت اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام سے حاصل کی۔ آپ کی والدہ حضرت الابنین سلام اللہ علیہا نے بھی انہیں وفاداری، ایثار اور اطاعت امام کی تعلیم دی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی تربیت کا خاص پہلو یہ تھا کہ آپ کو امام حسن و حسین علیہم السلام کی خدمت اور ان سے بے پناہ محبت سکھائی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی صفات: حضرت عباس علیہ السلام بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، جن میں چند نمایاں یہ ہیں: 1 شجاعت، آپ کی بہادری اور جنگی مہارت کا ہر کوئی معترف تھا۔ 2 وفاداری، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کی وفاداری بے مثال تھی۔ 3 ایثار، اپنی ذات کو ہمیشہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے مشن کے لیے قربان کیا۔ 4 حلم و بردباری، آپ نہایت متواضع اور صبر و تحمل کے پیکر تھے۔ 5 علم، حضرت عباس علیہ السلام نہ صرف جنگی مہارت رکھتے تھے بلکہ علوم المحمد کے بھی وارث تھے۔ واقعہ کربلا میں کردار، حضرت عباس علیہ السلام کا اصل کردار کربلا میں نمایاں ہوا جب 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں دشمنوں نے گھیر لیا تو حضرت عباس علیہ السلام ان کے سب سے بڑے محافظ اور سپہ سالار تھے۔ آپ ہی وہ ہستی تھے جنہیں لشکر امام حسین علیہ السلام نے سب سے زیادہ بھروسے مند اور بہادر مانا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ دلخراش منظر اس وقت سامنے آیا جب بچوں نے پیاس کی شدت سے پانی مانگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مشک سنبھالی، دریا فرات کا رخ کیا اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے پانی تک پہنچے، مگر جب پانی بھر کر واپس آ رہے تھے دشمنوں نے بزدلانہ حملہ کر دیا۔ اپنے ایک ہاتھ کٹ جانے کے باوجود مشک کو سنبھالے رکھا، جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو مشک کو دانتوں سے پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھے، مگر ظالموں نے اب پر نیزہ مار کر پانی کی مشک کو چھید دیا۔ آخر کار شدید زخمی ہونے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام زمین کربلا پر گر گئے اور یا حسین کہہ کر اپنے امام کو آواز دی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت جب امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ کا آخری جملہ یہی تھا، مولا میری آخری گزارش ہے کہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، عباس میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا؟ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اپنے اسی حالت میں شہادت پائی۔ حضرت عباس علیہ السلام کا مزار اب کا مزار مقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں لاکھوں زائرین ہر سال آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کی بہادری اور وفاداری کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں اور آپ کو باب الحوائج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ذات کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ نتیجہ، حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی قربانی، وفاداری اور حق کی سربلندی کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کی سیرت سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ امام وقت کی اطاعت، ایثار اور صبر سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت عباس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کلابیہ المعروف با حضرت الابنین سلام اللہ علیہا کے فرزند تھے۔ آپ کا تعلق خاندان رسالت سے تھا اور آپ کی ولادت اہل بیت اطہار کے لیے باعث مسرت تھی۔ والدین اور خاندانی پس منظر حضرت عباس علیہ السلام کے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ صرف شجاعت و بہادری میں بے مثال تھے بلکہ علم و تقوی میں بھی اپنی نظیر اب تھے۔ آپ کی والدہ حضرت الابنین سلام اللہ علیہا ایک نیک پرہیزگار اور باوقار خاتون تھی جن کا تعلق عرب کے معزز قبیلے بنی کلاب سے تھا۔ حضرت الابنی نے اپنی اولاد کی تربیت میں خاص توجہ دی اور انہیں محبت اہلبت اور وفاداری کا درس دانام اور القابات اب کا نام عباس ای رکھا گیا جس کا مطلب ہے شیر اب شجاع شخص۔ اب کے مشہور القابات میں ابو الفضل، قمر بنی ہاشم، باب الحوائج، سقی سکینہ او اور علمدان کربلا او شامل ہیں۔ ہر لقب آپ کی کسی نہ کسی صفت کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی جسمانی خصوصیات تاریخی روایات کے مطابق حضرت عباس علیہ السلام غیر معمولی قد و قامت اور طاقت کے مالک تھے۔ آپ کی جسمانی ساخت نہایت مضبوط تھی اور جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین کو چھوتے تھے۔ آپ کی وجاہت اور شجاعت اس قدر نمایاں تھی کہ دشمن بھی آپ کے نام سے لرز جاتے تھے۔ بچپن اور تربیت حضرت عباس علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام کی سرپرستی حاصل رہی۔ آپ نے اپنے والد سے نہ صرف شجاعت، بہادری اور تلوار بازی کے فنون سیکھے بلکہ تقوی، علم اور عبادت میں بھی آپ کا خاص مقام تھا۔ آپ اپنے بھائیوں خصوصاً امام حسن اور امام حسین کے ساتھ گہری محبت رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کے احترام میں پیش رہتے تھے۔ وفاداری اور قربانی کا جذبہ حضرت عباس علیہ السلام کی سب سے نمایاں صفت وفاداری تھی۔ آپ نے ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ خاص طور پر میدان کربلا میں آپ کی وفاداری کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ کربلا میں کردار کربلا کے مرکے میں حضرت عباس علیہ السلام کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ جب 61 ہجری میں یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر پانی بند کر دیا تو حضرت عباس علیہ السلام ہی وہ ہستی تھے جنہوں نے مشک لے کر دریائے فرات کا رخ کیا اور اپنی بے مثال شجاعت سے پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ تاہم واپسی پر دشمن نے حملہ کر دیا اور اب جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت 10 محرم 61 ہجری کو حضرت عباس علیہ السلام نے شجاعت کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ اپنے امام حسین کے حکم پر پانی لانے کی کوشش کی لیکن جب دشمن نے حملہ کیا تو آپ بے جگری سے لڑے۔ آخرکار جب دشمن نے آپ کے دونوں بازو قلم کر دیے تب بھی اپنے مشک کو دانتوں سے تھامے رکھا تاکہ اہل بیت کے بچوں تک پانی پہنچا سکیں۔ تاہم آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت اور پیغام۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی وفاداری، صبر، قربانی اور شجاعت کی روشن مثال ہے۔ آپ کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے راستے میں ہر قربانی دینی چاہیے اور امام وقت کی اطاعت کو ہر حال میں مقدم رکھنا چاہیے۔ زیارت حضرت عباس علیہ السلام آپ کے مزار اقدس کوفہ کے قریب کربلا میں واقع ہے اور دنیا بھر سے زائرین یہاں حاضر ہو کر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے لوگوں کی حاجات پوری کرتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی اور قربانی رہتی دنیا تک حق کے متلاشیوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت 4 شعبان 26 ہجری۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ذات مبارک تاریخ اسلام میں ایک درخشاں باب ہے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کلابیہ جو کہ حضرت الابنین کے نام سے معروف ہیں کے فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی شخصیت وفا، بہادری اور علم و حکمت کا ایک حسین امتزاج تھی
جس نے کربلا میں وفاداری کی ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ نسب اور خاندانی پس منظر حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا تعلق بنی ہاشم کے عظیم گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام جو کہ باب مدیں العلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے، اور آپ کی والدہ حضرت ام لبنین جو اپنی وفاداری، اطاعت اور اثار کے لیے مشہور تھیں، نے آپ کی پرورش ایسے انداز میں کی کہ آپ بچپن ہی سے اخلاق، علم اور شجاعت میں نمایاں حیثیت کے حامل تھے۔ ولادت اور بشارت جب حضرت ام لبنین کے ہاں حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کو گود میں لیا اور فرمایا، یہ بچہ میرے حسین کا مددگار ہوگا۔ یہ پیشین گوئی کربلا کے میدان میں سچ ثابت ہوئی، جہاں حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے مثال وفاداری کا ثبوت دیا۔ نام اور القاب حضرت علی علیہ السلام نے آپ کا نام عباس رکھا، جس کے معنی شیر کی مانند بہادر کے ہیں۔ آپ کو مختلف القابات سے نوازا گیا، جن میں سے چند مشہور القاب درج ذیل ہیں۔ ایک، ابو الفضل کیونکہ آپ کے فضائل بے شمار تھے۔ دو، قمر بنی ہاشم آپ کی خوبصورتی اور وجاہت کی بنا پر آپ کو یہ لقب دیا گیا۔ تین، باب الحوائج کیونکہ لوگ آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اور ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ چار، علمدان کربلا وہ عظیم ہستی ہیں جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے علم بردار بنے۔ پانچ، سقی سکینہ اپنے کربلا میں اہل بیت کے بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش کی، اس لیے یہ لقب ملا۔ بچپن اور تربیت حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی ابتدائی تربیت اپنے والد حضرت علی علیہ السلام سے حاصل کی۔ آپ کی والدہ حضرت ام لبنین نے بھی آپ کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا اور آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت کا جذبہ راسخ کیا۔ آپ اپنے والد کی ہدایت پر علم، فقہ، حدیث اور شجاعت کے رموز سیکھتے رہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا تعلق صرف بہادری سے نہ تھا بلکہ آپ علم و حکمت میں بھی کمال رکھتے تھے۔ آپ کی عقل و بصیرت اس قدر بلند تھی کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے حقیقی مددگار بنے۔ جوانی اور فضائل حضرت عباس علیہ السلام جوانی میں ہی اپنے علم، سخاوت، شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی بلند اخلاقی صفات اور تقوی اس بات کا ثبوت تھی کہ آپ حقیقی معنوں میں حضرت علی علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باس عدد 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ام لبنین سلام اللہ علیہا کے فرزند تھے۔ آپ کی ذات مبارکہ جرأت، وفا اور شجاعت کا مظہر تھی اور